السلام علیکم ناظرین، میجر ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ، چڑیا گھر کے روح رواں سہیل ڈار صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پہ پنجاب حکومت نے 14 دن کا لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے، اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو غریب اور نادار طبقہ ہے اس کو جو مسائل درپیش ہیں، ان کی ان کے مسائل کون دیکھے گا، ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ کون پورا کرے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم سر السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں جو مزدور طبقے کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں جو یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے؟ اس لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے تو معاشی جو مجبوریاں ہیں، مزدور طبقہ جو ہمارا بالکل پس کے رہ گیا، اور یہ جو ہمارے بلدیاتی کونسلر ہیں یہ اپنے ایک ایک ماسک کے لیے، ایک ایک آٹے کی بوری کے لیے جو ہے بندوں کو عزت نفس ان کی مجروح کر رہے ہیں ٹانڈے چوک میں، اور پاور لوم کے کاریگر جو ہے وہ بھی ان کی عزت جو مجروح ہو رہی ہے، عزت نفس۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بلدیاتی ممبر ہیں ہمارے، اور ایم این اے اور ایم پی ہے، ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ جو غریب غربا ہیں اور یہ روز دیہڑی دار ہیں ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے، ان کے جو ڈور سٹیپ پر یہ ساری چیزیں پہنچنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 14 دن کا لاک ڈاؤن لگا ہے تو مزدور طبقہ یہ کس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں ہماری ضروریات زندگی پوری کی جائے؟ ایک خبر کے مطابق حکومت پاکستان نے 3,000 روپیہ ایک ماہ کا رکھا ہے کہ ہم دیں گے، تو آیا کہ اس 3,000 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو بات آپ کی یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومت جو ہے 2-3 دن میں پی ایم عمران خان کا سنا ہے، انہوں نے بولا کہ 25% ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ اتنے غربت سے نیچے زندگی گزار ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ اس لیے این جی اوز اور مہیر حضرات کو، جلال پور جٹاں اور گجرات، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہیر حضرات کو بہت نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم۔ اور میں نے ایک سجیشن صبح فیس بک پہ دی ہے اپنے پیج پہ کہ مسجد سے اعلان کریں اور مسجد میں مہیر حضرات گندم، چینی، گھی اور جو بھی چائے وغیرہ، چینی وغیرہ وہ سب جمع کریں، اور جو بلدیاتی ممبر ہیں اور جو اور نیک حضرات ہیں وہ آ کے جو غریب غربا ہے ان کو چنیں، وہ دو دیہڑی دار ہیں خاص طور پر۔ یہ عام جو دوسرا طبقہ، نوسرباد طبقہ جو سیلاب کے دنوں میں نکل آتا ہے اور زلزلہ کے دنوں میں نکل آتا ہے، ان سے بچیں، اور یہ جو لسٹیں لے کے آئیں ساتھ بلدیاتی ممبروں کو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ان کو آگے لگائیں اور این جی او کو ساتھ لگائیں۔ مسجد جو ہے ہمارا وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے ترجیح، ادھر سارا مال جمع ہو اور بڑے جمع ہو عمل لے کے، اور وہ جس کو بہتر سمجھیں آرام سے خاموشی کے ساتھ دے آئیں اور کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ بالکل۔ تو سہیل صاحب اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ کافی ساری پوسٹیں گردش کر رہی ہیں کہ اگر کسی کو ماسک دیا جا رہا ہے کسی غریب آدمی کو تو اس کی فوٹو کھینچ کے اپلوڈ کر دی گئی ہے، کسی کو راشن دیا جا رہا ہے تو اس کی فوٹو کھینچ کے اپلوڈ کر دی گئی ہے، تو آیا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جو غریب کی ہے، جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے، 50 روپے کا ایک ماسک ہے، وہ ہمارے ایک نام بھی لینا کا پی ٹی آئی کے سابق صدر ہیں، وہ ٹانڈے چوک میں کل میں بھی گیا، ادھر 20 کے 50 کے ماسک تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نقطہ نظر سے ٹھیک ہوگا، اور کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے جو پاور لوموک والوں کو ایک ایک ڈبہ اور ایک ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، یہ بھی ان کی عزت نفس مجروح کرنے کے مترادف ہوگا۔ اپنی طرف سے انہوں نے ٹھیک ہی کیا، لیکن جو میں نے جو سجیشن پیش کی ہے، حل پیش کیا ہے، ان حالات میں جو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو پاور لوم والے ہیں، بازار سارا بند ہے، ساری دکانیں بند ہیں، مزدور ہیں، الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، پینٹ والے ہیں، سبزی والے ہیں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو چپکے سے ان کا ایک ایک مہینے کا پہلے تو راشن دیا جائے، اور پھر جو آگے پتہ جیسے حالات بن رہے ہیں ویسے جو ان کا این جی او اور مسجد کا جو پلیٹ فارم استعمال کیا جائے۔ تو سہیل صاحب یہ 14 دن تک کا حکومت پاکستان، حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے، یعنی کہ 6 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ اگر یہ لاک ڈاؤن پرولانگ کرتا ہے، 6 اپریل سے آگے جاتا ہے، تو جو نادار طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ جو حکومت وقت سے کیا مطالبات کرتا ہے؟
حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے. حکومت وقت نے پہلے ہی پی ایم جو ہے ہمارا عمران خان، اس نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ میرے پاس 25% جو طبقہ بلو دی پاورٹی لائن ہے اس کے لیے دینے کو کچھ بھی نہیں. اس لیے پھر میں وہی بات رپیٹ کروں گا کہ مہیر حضرات کو آگے آنا چاہیے، اور جو این جی اوز ہیں اور جو بڑے بڑے گدام ہیں ادھر موجود ہیں، ان کے بندوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے کہ کیا کریں. اور ایک اور بھی، ہم جب پاکستان میں 2001 سے جب سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے، ہمیں ان موتوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم نے 70 سے 80-90 ہزار قربانیاں دی ہیں. بالکل اس لیے یہ جو موتیں ہیں ہمارے جو ایمان بہت مضبوط ہے، یہ ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ چاہیں گے حکومت وقت سے یہ اپیل کریں گے کہ جلد سے جلد وہ پلیٹ فارم مہیا کریں. پیسے چاہے نہ دیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ بلدیاتی ممبر ہیں جو ہمارے 36 ہیں، جو چیئرمین ہیں شاہ صاحب ہیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز بٹ صاحب ہیں، ان سے بھی التماس ہے صاحب اس کاز کے لیے مل کے کام کریں اور ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے. بالکل سہیل ڈار صاحب جو کہ سوشل ورکر ہیں اور چڑیا گھر کے روئے رواں ہیں، وہ جو غریب اور نادار طبقے کے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کی آواز اجاگر کی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اور جو جلال پور جٹا کے مہیر حضرات ہیں وہ اس پہ اپنے کان دھریں گے اور لوگوں کے وہ مطالبات پورے کریں گے، ان لوگوں کے، نہ کہ ان لوگوں کے جو جن کے بارے میں ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ نوسر باز ہیں یا وہ جو موسم کے لحاظ سے نکلتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو واقعی حقدار ہیں، مستحق ہیں، اور چپکے سے کسی کے گھر کا دیا جلا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.